قدیم ترکی کے دور کی بات ہے۔ اناطولیہ کی ٹھنڈی وادیوں میں دھوپ ہلکی سنہری ہوتی تھی، پہاڑوں پہ برف چمکتی تھی اور جنگلوں میں پرندوں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اسی سرزمین میں ایک طاقتور مگر انصاف پسند قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ سلجوق۔ اس قبیلے کے سردار اور خان کی ایک بیٹی تھی، ایلارا۔ ایلارا حسن میں بے مثال مگر غرور سے پاک ایک نرم دل لڑکی تھی۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ پرندے بھی اس کی گائی ہوئی نعتیں سن کر خاموش ہو جاتے۔ ایک شام قبیلے کے دروازے پر ایک زخمی سپاہی لایا گیا۔ اس کا نام تھا آلتان۔ وہ سلطان کے لشکر کا بہادر سپاہی تھا جو سرحدی جنگ میں شدید زخمی ہو گیا تھا اور خان اسے اپنے قبیلے میں لانے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ ایلارا نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن اور دکھ اور صداقت کو محسوس کیا۔ وہ زخمی تھا مگر اس کی نظر میں بہادری کی چمک تھی۔ ایلارا نے اس کی مرہم پٹی کی۔ پہلے دن صرف خاموش رہی، پھر دھیرے دھیرے باتیں ہونے لگیں۔ آلتان نے بتایا، میں نے اپنی جان سلطنت کے لیے رکھی ہے، لیکن دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ سکون کی تلاش رہی ہے۔ ایلارا نے کہا، سکون وہی ہے جہاں نیت پاک ہو اور دل میں اللہ کا ذکر ہو۔ دونوں کی باتیں دل کے اندر کہیں اترنے لگیں۔ ایک رات دشمن قبیلے نے اچانک سلجوق بستی پر حملہ کر دیا۔ آگ بھڑک اٹھی اور عورتیں اور بچے چیخنے لگے۔ آلتان ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا مگر وہ تلوار تھام کر قبیلے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایلارا کی آنکھوں میں خوف تھا مگر وہ اللہ کا نام لے کر زخمیوں کی مدد کر رہی تھی۔ دشمن بہت طاقتور تھے مگر آلتان نے اکیلا ہی کئی حملہ آوروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو قبیلہ محفوظ تھا مگر آلتان دوبارہ سخت زخمی ہو گیا۔ ایلارا نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، تم نے ہماری جان بچائی، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ آلتان نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، اگر میں زندہ نہ رہا تو میری ایک امانت ہے۔ ایلارا کانپ گئی۔ آلتان نے اپنے سینے سے ایک چمڑے کی تھیلی نکالی۔ اس میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی سوترے کی سوکھی ہوئی تسبیح تھی۔ اس نے کہا، یہ میری ماں کی ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو جنگوں میں کھو دیا۔ اگر میں نہ رہ سکا تو اس تسبیح کو کسی ایسے ہاتھوں میں دینا جو دل کے پاک ہوں اور جو اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ ایلارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو کر بولی، ایسی باتیں نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آلتان مسکرایا مگر مسکراہٹ میں درد تھا۔ اگلے چند دن آلتان زندگی اور موت کے درمیان جھولتا رہا۔ ایلارا راتوں کو اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ آلتان کی سانسیں کبھی تیز کبھی ہلکی ہو جاتی۔ آخر ایک صبح آلتان نے آنکھیں کھولی۔ وہ آہستہ سے بولا، ایلارا، اگر آج میں چلا جاؤں تو جان لو کہ میرا دل کبھی دشمنی سے بھر نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا اس دنیا میں امن ہو۔ ایلارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آلتان، میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مگر آلتان نے صرف ایک لفظ کہا، امانت، اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ ایلارا نے ایک چیخ دبائی۔ اس نے آلتان کے سینے پر ہاتھ رکھا مگر دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ پوری بستی میں سوگ چھا گیا اور خان نے آلتان کو مکمل احترام کے ساتھ سپاہی کی قبرگاہ میں دفن کیا۔ ایلارا اپنے کمرے میں جا کر رو دی۔ اس نے وہ تسبیح اپنے ہاتھ میں لی جس کے دانے آلتان کی ماں کے ہاتھوں نے چھوئے تھے، اور پہلی بار اس کو آلتان کی کمی نے اندر سے توڑ دیا۔ ایلارا نے فیصلہ کیا کہ وہ آلتان کی امانت کو وہیں نہیں رکھے گی بلکہ اس کی ماں کی قبر کو تلاش کرے گی۔
چند ماہ بعد وہ اکیلے ہی اناطولیہ کے پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئی۔ راستہ مشکل تھا، برف تھی، طوفان تھے، ڈاکوؤں سے بچنا پڑا، مگر وہ چلتی رہی۔ آخر کار اسے آلتان کے پرانے قبیلے کی نشانیاں مل گئیں، اور اگلے دن اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو آلتان کی خالہ تھی۔ اس نے تسبیح دیکھ کر روتے ہوئے کہا، یہ میری بہن کی ہے اور یہ اس کی آخری یاد تھی۔ ایلارا نے تسبیح اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہا، یہ امانت تھی جو میں نے پوری کر دی۔ بوڑھی عورت نے ایلارا کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اے بیٹی، تم نے سپاہی کی امانت رکھی، اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایلارا نے اپنے قبیلے واپس کا سفر شروع کیا، مگر اس کے دل میں ایک نرمی، ایک سکون اور ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو چکی تھی۔ آلتان چلا گیا تھا، مگر اس کی بہادری، وفا اور ایمانت داری ہمیشہ ایلارا کے دل میں زندہ رہی۔ ختم ہوتے ہوتے جب وہ پہاڑ سے اپنی بستی کو دیکھتی، اسے محسوس ہوتا جیسے آلتان کی آواز کہہ رہی ہو، ایسی زندگی ہی خوبصورت ہے جس میں وفا ہو، امانت ہو اور اللہ کا نام ہو۔ اور وہ آنکھیں بند کر کے مسکرا دیتی۔ جی ہاں سامعین، وفا انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ امانت صرف وہ چیز نہیں بلکہ دل کا بوجھ بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دل کو چھو کر چلے جاتے ہیں اور کبھی بھلائے نہیں جاتے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔